أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم لزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم جعلنا نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شام کو بھی اسی ادا خانے میں شب میں 7:30 بجے شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام کے عنوان سے مجلس اعظم منعقد ہوئے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شب میں 7:30 بجے اسی ادا خانے میں شرکت کریں۔ ایک بار سورہ حمد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید عالم ابن محمد باقر کی روح کو ارسال کر دیں۔ کہ اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، دیکھیں مولوی صاحب کہ اسلام کو جو مرضی شبیر مل گئی، قربانی خلیل کو تعبیر مل گئی، ایک بھائی کربلا میں وفادار مل گیا، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی، ایک صابرہ حسین کو ہمشیر مل گئی۔ مطلب ہے کہ کروڑوں لوگوں میں وہ خوش نصیب ہوتا ہے، کروڑوں لوگوں میں وہ خوش نصیب ہوتا ہے
در حسین سے جو بھی قریب ہوتا ہے، در حسین سے جو بھی قریب ہوتا ہے، اور جسے بلاتے ہیں شبیر سوئے کرب و بلا، جسے بلاتے ہیں شبیر سوئے کرب و بلا، حقیقتاً وہ غلام حبیب ہوتا ہے، حقیقتاً وہ غلام حبیب ہوتا ہے، اور جسے بھی ملتی نہیں دولت عزاداری، جسے بھی ملتی نہیں دولت عزاداری، وہ بادشاہ بھی ہو کر غریب ہوتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہو کر غریب ہوتا ہے، اور دعائیں دیتے ہیں اس کو فرزدق و دیبل، دعائیں دیتے ہیں اس کو فرزدق و دیبل، حسین آپ کا جو بھی نقیب ہوتا ہے، حسین آپ کا جو بھی نقیب ہوتا ہے، حسین آپ کا حاصل ہے تقرب جس کو، حسین آپ کا حاصل ہے تقرب جس کو، عقیل شاعر و دانش ادیب ہوتا ہے، عقیل شاعر و دانش ادیب ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے تھے فطر اس کو دیکھ کر عابد، فرشتے کہتے تھے فطر اس کو دیکھ کر عابد، غلام شاہ کا اچھا نصیب ہوتا ہے، غلام شاہ کا اچھا نصیب ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پہ۔ آخری میں 4 مصرے اور مولوی صاحب کو آواز دوں کہ دیکھیں مولوی صاحب کہ جو ان کے مرحوم کے لیے 40ویں میں 4 مصرے کہے تھے وہی پڑھے دے رہا ہوں کہ خوش مجازی کا جو تھے پے کر گئے، خوش مجازی کا جو تھے پے کر گئے، سید عالم عاشق حیدر گئے، دے کے ہم کو درس وہ اخلاق کا، دے کے ہم کو درس وہ اخلاق کا، جنت الفردوس میں نیر گئے، جنت الفردوس میں نیر گئے، خوش مجازی کا جو تھے پے کر گئے، سید عالم عاشق حیدر گئے، دے کے ہم کو درس وہ اخلاق کا، جنت الفردوس میں نیر گئے، جنت الفردوس میں نیر گئے۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں بہت ہی ادب و احترام سے علی جناب مولانا صابر علی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور سید عالم صاحب کے چھمائی کی مجلس کو خطاب کریں۔ نعرہ صلوات۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اللہ فرما کر مرحوم سید عالم ابن محمد باقر صاحب کی روح کو بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر
سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. الصلاة والسلام على سيد الأنام الرسول الثقلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات محمد وآله. انتہائی مشہور و معروف سورہ، ایک ایسا سورہ جسے ہر نماز پڑھنے والا مسلمان دن میں کم سے کم 10 مرتبہ تو پڑھتا ہی ہے. یعنی سورہ الحمد جو نماز میں کمپلسری ہے، اور اگر ہم مستحب نمازیں، نافلہ نمازیں چھوڑ دیں اور صرف واجب نماز کو دیکھیں تو اس میں کم سے کم ہم 5 بار 2 رکعتوں میں 10 مرتبہ اس سورہ کو پڑھتے ہیں. اور اگر نافلہ وغیرہ بھی شامل کر لی جائیں تو اس کی تو کوئی حساب نہیں ہے کہ جو نافلہ ہیں وہ ہیں، پلس آدمی جو بھی پڑھتا ہے مستحب نمازیں، سب میں الحمد ضرور پڑھا جاتا ہے. بغیر الحمد کے نماز نہیں ہے. ایک بار ایسا موقع تو آ سکتا ہے کہ آپ دوسرا سورہ چھوڑ دیں کسی مجبوری کے تحت، یا یہ کہ حکم بھی ہے، مثلا نافلہ نمازوں کے لیے حکم ہے کہ آپ دوسرا سورہ نہ چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن واجب میں نہیں چھوڑ سکتے. واجب کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں اس میں آپ سورہ الحمد کو تو پڑھیں گے، دوسرا سورہ آپ اختیار ہے آپ، لیکن الحمد جو ہے نہ وہ واجب میں چھوڑ سکتے اور نہ مستحب میں چھوڑ سکتے. تو اسے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورہ الحمد تو پڑھنا ہی ہے. اور اس کا یہ پہلا ٹکڑا ہے، پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے. عزیزان گرامی، قرآن مجید کا سب سے بڑا اعجاز جو معجزے کی شکل میں ہے وہ اس کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کے معانی اور مطالب بھی ہیں. جہاں الفاظ ہیں وہیں اس کے معانی اور مطالب بھی ہیں، یعنی لفظ بھی معجزہ ہیں اور اس کا جو میٹر ہے، جو اس کے معنی ہیں، وہ تو معجزہ ہے ہی. لیکن آج تک دنیا کا کوئی بھی دانشور، کوئی بھی پڑھا لکھا، کوئی بھی شاعر، کوئی بھی خطیب اور ادیب جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، یا دنیا اسے کہتی ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، وہ اس کا جواب نہیں لا پایا. ظاہر ہے کہ جب خاص آدمی جواب نہیں لا پاتے کسی چیز کا تو جو عوام ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب اس میں خداوند عالم نے جو لفظ رکھے ہیں اس سورے میں اور تمام ہی سوروں میں وہ قابل غور ہیں. مشہور و معروف حدیث ہے مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفداء اللہم صل علیہ کہ آپ فرماتے ہیں جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو سورہ الحمد میں ہے وہ اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، یعنی جو بسم اللہ کی بے ہے. اور جو اس میں ہے وہ اس نقطے میں ہے کہ جو بسم اللہ کے نیچے لگا ہوا ہے. اور پھر مشہور و معروف آخری جملہ آپ کا اس حدیث کے ذیل میں وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور میں اس بے کا نقطہ ہوں. یہاں پر کہنے مقصد یہ ہے کہ سارا خلاصہ قرآن کا سورہ الحمد میں ہے. آگے کے فقروں کو چھوڑ دیں تو سارا خلاصہ قرآن کا سورہ الحمد میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی شاعر سے یہ کہیں کہ تم اپنی زندگی میں سارے جتنے بھی شعر کہے ہوئے ہیں اس میں جو سب سے بہترین شعر ہے، جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے، وہ پیش کرو، اور یہ کہ صرف 1-2 شعر ہم کو چاہیے، قطع چاہیے یا 1-2 شعر چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ پورے اپنے گزشتہ اشعار پر نظر دوڑائے گا، اس کو دیکھے گا.
اور پھر وہ یہ سوچے گا کہ کوئی ایسی چیز دوں کہ جس میں کسی قسم کی کوتاہی اور کمی اور نقص نہ ہو، ہر اعتبار سے اچھا ہو، نہ اس کے اوپر کوئی لفظ میں انگلی اٹھا سکے، نہ اس کے معنی کے اعتبار سے کوئی اس کے اوپر حرف لائے اپنی زبان پر، کوئی ایسی بات کہے کہ جو میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ اب وہ اسے پیش کرے گا کہ صاحب یہ ہے۔ لیکن اس سے کہا جائے کہ پورا کلام تمہارا پوری زندگی کا ایسا ہو تو کہے گا ایسا تو نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی کسی وقت کہا گیا، کوئی کسی موڈ میں کلام کہا گیا، کوئی کسی موڈ میں کہا گیا، کوئی ایک دم فریش تھا ہمارا دماغ تب ہم نے کہا، جب ایک دم فری تھے تب کہا، یہ کہ انڈر پریشر کہا گیا، تو سب میں فرق ہے۔ لیکن جب کہا جائے گا اچھا کلام پیش کرو تو وہ کچھ ہی پیش کرے گا، سارا پیش نہیں کرے گا۔ لیکن کیا کہنے خالق کائنات کے کلام کے، اس نے یہ نہیں کہا کہ سورہ الحمد کا جواب لے کے آؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم سورہ بقرہ کا جواب لے کے آؤ، یہ بڑا سورہ ہے، سورہ فیل کا یہ معنی کے اعتبار سے، یعنی لفظ کے معنی کے اعتبار سے بڑا ہے، لہذا اس کا جواب لے کے آؤ۔ نہیں کہا کسی بھی سورے کا جواب لے کے آؤ، حد ہو گئی آیت کا جواب لے کے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا کلام اسی معجزانہ شان کا حامل ہے کہ جو ایک ایک لفظ ہے یا ایک ایک آیت ہے یا ایک ایک سورہ ہے۔ صلوات بر محمد و علیہ۔ اب اس کے باوجود بھی، یعنی اتنی بہترین عظمت اور شان کے باوجود بھی، اگر مالک کا کوئی نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ اور سوروں کے اعتبار سے واقعی قابل غور ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو خاص طور سے پیش کیا گیا کہ اس میں سب کچھ موجود ہے۔ تو مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جاننا کیا ہے، مگر میں اس پہلی ہی آیت پر آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر کے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کیوں آخر ایسا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کا آپ آغاز دیکھیں اور قرآن کا آغاز دیکھیں، وہ کیسے ان کے لکھنے والوں نے اس کو شروع کیا اور قرآن کے لکھنے والوں نے شروع کیا، یعنی جو اس نے لکھا وہ خالق ہے اس کا لکھنے والا اور کوئی دوسرا نہیں ہے، رسول تو مرتب ہے، انہوں نے مرتب کیا ہے اس کو، لیکن مالک جو ہے اور خالق جو ہے وہ متکلم اللہ ہی ہے۔ اب اس میں ہم غور کریں، پہلا ہی لفظ الحمد، بسم اللہ کے بعد، بسم اللہ تو سب جگہ کمپلسری ہے، ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے، تو اس میں الحمد، تمام تعریفیں، حمد معنی تعریف، جیسے کہ مدح ہوتی ہے مگر وہ مخلوق کے لیے ہے، مدح معصومین، مدح اہل بیت، مدح جناب عباس، تو وہاں لفظ مدح کا استعمال ہے، میم دال ح، لیکن یہاں مدح نہیں ہے، یہاں حمد ہے، لفظ وہی ہیں لیکن کیا کمال ہے عربی کا بھی اور خداوند عالم کے اس انتخاب کا بھی کہ حرف تو وہی ہیں، میم دال ہے مد، لیکن یہاں مد نہیں ہے، یہاں حمد ہے، الحمد۔ الف لام ایک الگ سے بحث ہے، الف لام استغراقی ہے، یعنی جس کے معنی ہے تمام، لیکن اصل ہے حمد، حمد ہے اللہ کے لیے، ساری حمد اللہ کے لیے، تعریف اس کے معنی بھی تعریف ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ خالق کے لیے ہے، یہ مخلوق کے لیے ہم نہیں کہتے کہ ہم حمد علی کر رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں مدح علی کر رہے ہیں، تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، کائنات کے خلق کرنے والے میں اور جو خلق ہوئے ہیں ان میں فرق رہے۔ تو یہاں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے وہ اللہ ہی کی طرف پلٹے گی۔ آپ اگر کیمرے کی تعریف کریں تو وہ کیمرے کی تعریف نہیں ہے، کمپنی کی تعریف ہوتی ہے۔ آپ تاج محل کی تعریف کرتے ہیں تو تاج محل کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً یہ نہیں کہتے کیسا بنا ہوا ہے، آپ یہ کہتے کمال ہے، کیسا بنایا ہے، کیسے کاریگر تھے۔ آج کاریگر ایسے نہیں ہیں، آج ان سے کہا جائے کیسا بناتے تو آج نہیں بنا پاتے۔ آج کی ٹیکنالوجی اتنی بڑھنے کے باوجود بھی دنیا حیران ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی تیز نہیں تھی، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، پھر بھی ایسا بنا دیا، تو آپ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی، تعریف ظاہراً تاج محل کی ہو رہی ہے، تعریف ظاہراً بڑے امام بڑے کی ہو رہی ہے، تعریف ظاہراً کیمرے کی ہو رہی ہے، تعریف ظاہراً گاڑی کی ہو رہی ہے، لیکن اس کی نہیں ہو رہی ہے، پلٹ کر اس کی ہو رہی ہے جس نے اسے خلق کیا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آپ نے تعریف کی بہترین آواز ہے، کیا کہنے صاحب،
بہترین آواز ہے. کوئل کی آواز کتنی خوبصورت ہے, فلاں پرندے کی آواز کتنی, فلاں انسان کی آواز کتنی خوبصورت ہے. لیکن یہ اس کی تعریف نہیں ہے حقیقتاً میں, یہ تعریف اس کی ہے جس نے اسے خلق کیا, جس نے اسے پیدا کیا ہے. اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اب جب یہاں پر کہا جا رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے, تو مجھے کہنے دیجئے اس چاند کی روشنی کی تعریف خدا کی تعریف ہے, اس سورج کی جو انرجی ہے اس کی اگر ہم تعریف کر رہے ہیں خدا کی تعریف ہے, بہتے ہوئے دریاؤں کی تعریف خدا کی تعریف ہے, ان سمندروں کی تعریف خدا کی تعریف ہے, لق و دق صحرا کی تعریف خدا کی تعریف ہے, لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی تعریف خدا کی تعریف ہے, زعفران کی تعریف خدا کی تعریف ہے, انسانوں کی تعریف خدا کی تعریف ہے. کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں جس کی ہم تعریف کریں اور خدا کی تعریف نہ ہو جائے. اسی لیے مالک آواز دے رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہاں پر یہ فقرہ اس لیے رکھا گیا, کوئی بھی پڑھے, دنیا کا کوئی انسان بھی جب قرآن پڑھے گا اور یہ پہلا فقرہ پڑھے گا تو ایک بار تو سوچنے پہ مجبور ہو ہی جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, وہ بھی لفظ اللہ رکھا جو خدا کا سب سے اہم ترین نام ہے, سب سے عظیم نام ہے. اسما تو اس کے بہت سارے ہیں, اللہ کے نام 99 تو مشہور معروف ہی ہے, حالانکہ اور بھی زیادہ نام ہے. جب آپ دعا جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو اس میں 1000 نام ہے اللہ کے, لیکن وہ اصل میں نام نہیں ہے, وہ صفات بھی ہیں, اس کی صفت. مثال کے طور پر رازق, اللہ رازق ہے. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں, چھوٹے بچوں کا ٹارگٹ بنا کے میں گفتگو کرتا ہوں, چھوٹے بچوں ان کی سمجھ میں آئے. رازق, رازق کون ہے؟ رازق کسے کہتے ہیں؟ جو رزق دیتا ہے, کھانا پینا, یہ تو جو بھی چیزیں ہیں کھانے کی, رزق. اور رزق کے مختلف اقسام ہیں, کسی کا مادی رزق ہے, معنوی رزق بھی ہے. آپ مجلس سن رہے ہیں, یہ معنوی رزق ہے. اس کے بعد تبرک بٹے گا, وہ مادی بھی رزق ہے اور معنوی بھی رزق ہے. کھانے پینے کی چیزیں جو دکھائی دیتی ہیں وہ ظاہراً وہ مادی ہیں, لیکن ہے یہ سب رزق. اللہ رازق ہے, تو رازق اس کی اصل میں صفت ہے, اور اس کا نام رازق نہیں ہے, مگر یہ صفت بھی ہے اور نام میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہم نے کہا اللہ رازق ہے, تو کیا ہمیشہ سے رازق ہے؟ ہمیشہ سے رازق نہیں ہے بھائی. رازق تبھی تو بنے گا جب پہلے وہ پیدا ہو جس کو رزق دیا جا رہا ہے, لیکن خالق بھی ہمیشہ سے نہیں ہے. جب پیدا کیا تب خالق کہلایا, جب کسی کو رزق دینا شروع کیا تب رازق کہلایا. مصور, تصویر بنانے والا, تو جب تصویر بنائی کسی کی تب مصور کہلایا. اسی لیے یہ صفت ہیں ساری چیزیں, لیکن ان کا شمار نام میں ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے یہ نام ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے, ہمارے سماج کے سمجھانے کے لیے بھی ہوتا ہے ویسے, لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ ہمیشہ سے وہ اللہ ہے. خالق, جب خلق کیا تب خالق ہے, جب رزق دیا تب رازق ہے. ایک بچہ ڈاکٹر نہیں ہے پہلے سے, ڈاکٹر بنا تو ڈاکٹر ہے. انجینئر نہیں ہے, جب انجینئر بنا تب انجینئر کہلاتا ہے. ایسے ہی اسماء پروردگار, جب اس نے رزق دینا شروع کر دیا تو رازق ہے, جب خلق کیا تو خالق ہے, جب تصویر بنائی تو تصویر ہے. لیکن یاد رکھیے لفظ اللہ اتنا جامع ترین نام ہے اس کا کہ ہمیشہ سے وہ اللہ ہے, ہمیشہ اللہ رہے گا. اور یہ نام اس کا ایسا ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتا ہے. آپ اس کو کسی بھی انداز سے دیکھ لیں, پڑھے لکھے افراد بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھیں اللہ, الف لام لام اور ہے, یہ اس میں حروف ہیں جو استعمال ہوئے ہیں. لیکن آپ نے پہلا الف ہٹایا, اب 2 لام اور ہے بچ گیا. اس کو بھی پڑھیں گے آپ للہ, للہ کے معنی بھی ہیں, آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی. للہ یہ کام نہ کیجئے, یعنی اللہ کے لیے. جب قسم کھاتا ہے تب بھی عربی میں للہ کے بھی قسم, یعنی اللہ کے لیے, اللہ کی قسم. آپ نے ایک لام اور ہٹا دیا, بچا ایک لام اور ہے لہو, لہو الاسماء الحسنی. یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے, یعنی وہ ذات. آپ نے یہ والا لام بھی ہٹا دیا, اب خالی ہے بچا, ہوا, ہو.
یہاں بھی آپ کہیں گے یہ بھی خدائی کا نام ہے، یعنی ایک ایسا جامع ترین نام ہے خدا کا کہ آپ اس کو اکٹھا رکھیں گے تو اللہ ہے، علیحدہ علیحدہ حروف میں تبدیل کر دیں گے تب بھی اس کی ذات باقی رہے گی، اسے فنا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ خدا کا نام جو اس کے اسما ہے، جو اس کی ذات ہے، یہ سب کے سب ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ہم غور و فکر کریں اور ہم سوچیں۔ تو لفظ اللہ اس نے اسی لیے رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ کون ہے رب کہ جس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ ہے عالمین کا رب، پوری کائنات کا رب، پرورش کرنے والا، پالنے والا، ایسا پالنے والا کہ جس کی ذات کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم ذرا غور و فکر کریں، ہم ظاہراً ہم بھی مربی ہیں، ہم بھی پرورش کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بھائیوں کی پرورش کرتے ہیں، بھتیجوں کی پرورش کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اعزاء میں، لیکن یہ پرورش حقیقت میں پرورش ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم مجازی مربی ہیں۔ اور ہم کس کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں جب تک خدا نہ چاہے؟ خدا ذریعہ بناتا ہے کہ یہ اس کی پرورش کرے، لیکن ہم پرورش کرنے والے نہیں ہیں۔ خود ہماری پرورش بھی خالق کائنات کر رہا ہے، کائنات کی پرورش وہ کر رہا ہے۔ ذرا غور و فکر فرمائیں اور سوچیں، وہ کائنات کا پروردگار۔ جب ہم پرورش کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تو بھید بھاؤ ہو بھی جاتا ہے دوسروں کے لیے، دوسرے کا بچہ ہے تو اس کو اسی حساب سے دیکھنا ہے، اپنا ہے تو اسی حساب سے، جبکہ ایمانداری سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی پرورش اچھی ہو تو جس کی ذمہ داری کی اس کے اوپر پڑ گئی ہے پرورش کرنے کی، وہ یاد رکھیے اس کی پرورش بھی اچھی کرے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں انسان کو وہی کچھ ہوتا ہے کہ جو وہ خود چاہتا ہے۔ ایک شخص تھا، بات آگے تو کہتا چلوں، ایک شخص تھا بہترین، اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی، ایرانی واقعہ، ظاہر ہے کہ وہاں الحمدللہ لوگ ہیں یہ سب خوبصورت، اور نیک بہت تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی، ظاہر ہے یہ بھی، دونوں بہت نیک تھے، لیکن بیوی کچھ اپنے آپ کو زیادہ پاک و پاکیزہ سمجھتی تھی، بہت عفتدار سمجھتی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی، جیسے میاں بیوی گفتگو کرتے ہیں آپس میں ہنستے ہوئے، کہ دیکھو میں کتنی پاکیزہ ہوں، آج تک مجھے کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، میں کتنی پاک و پاکیزہ ہوں، میرا کردار کتنا مضبوط ہے، کتنا پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کے شوہر نے کہا یہ تمہاری پاکیزگی میری وجہ سے ہے، چونکہ میں پاکیزہ ہوں، میں پاک و پاکیزہ ہوں، اسی لیے تم بھی پاک و پاکیزہ ہو۔ یعنی یہ کیسے ہو جائے گا؟ نوجوانوں کے لیے قابل غور ہے یہ واقعہ، یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہر انسان اپنے اپنے کردار کا، کریکٹر کا ذمہ دار ہے۔ تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میری پاکیزگی تمہاری پاکیزگی کی کا بھی ایک ذریعہ ہے، سبب ہے۔ یہ الگ بات ہے، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم آج سے تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں، جو تم چاہے وہ کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم بے پردہ پھرو، اپنا کیسے بناؤ، اپنے آپ کو کیسا رکھو، ہم چھوٹ دے رہے ہیں۔ تو وہ جیسے روزانہ باہر جاتے تھے، صبح باہر نکلی، بناؤ سنگار کر کے نکلی، باہر نکلی، شام کو واپس آئی۔ جب واپس آئی تو کہنے کیا ہوا؟ کہنے کہ ہاں ہم نے بہت کوشش کی کہ دوسرے غیر مرد ہم کو دیکھیں یا کوئی ایسی بات کرے جو مناسب نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا مگر ایک کام ہوا ہے۔ اس کا شوہر بولا، کہا کیا؟ کہ ایک فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، کسی مقام پر تمہاری چادر کسی نے کھینچی تھی۔ اب یہ بولی کہ یہ تم وہاں کہاں تھے؟ تم تو وہاں نہیں تھے، تم کہاں تھے؟ کہا میں تو گھر پہ ہی تھا، مگر میں بتا رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ کہا ہوا تو ہے، مگر یہ بتاؤ یہ تم کو کیسے پتا کہ ایسا ہوا ہے کہ ایک شخص نے میری چادر کھینچی؟ تو اس نے کہا یہ مجھے ایسا معلوم ہے کہ میں نے بھی اپنی ایک بار جوانی میں ایسا کیا تھا، تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ اب وہ کہنے کی یہ بات تم صحیح کہہ رہے، ایسا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا اصل میں یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، تمہارے گھر والوں کے ساتھ طریقہ کار اختیار کیا جائے، ویسا ہی تم بن جاؤ۔ پاکیزہ بن جاؤ گے تو پاکیزہ گھر میں بھی پاکیزگی رہے گی، پاکیزہ نہیں بنو گے تو جیسے تم ہوگے ویسے تمہارا گھر کا کردار بنے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تو یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہاں پر قابل غور ظاہر مجلس اصال ثواب کی ہے, ایک میسیج ایک پیغام چلا جائے تو بہتر ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد کی بہترین تربیت ہو, اچھی تربیت ہو, تو ہم غیروں کے لیے بھی اچھا نظریہ رکھیں. نہ کچھ کر سکیں تو نیت تو درست رکھیں. ٹھیک ہے, ہم کو یہ نہیں کہتا کہ صاحب آپ اپنا سب کچھ قربان, نہیں, ہمیشہ نیت بہتر رکھنی چاہیے, خلوص جذبہ. اور وہ عالمین اسی لیے, اور یہ ہمیں سیکھنا ہے تو ہمیں یہ پہلی ہی آیت بتا دے گی. عالمین کا پروردگار رب ہے, عالمین کا. آپ نے دیکھا ہے کہ سورج نکلتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب یہ انرجی کسی کو دے گا کسی کو نہیں دے گا. جتنی روشنی نمرود کو مل رہی تھی اتنی روشنی ابراہیم کو مل رہی تھی. جتنی روشنی اور اس کی صلاحیت اور اس کی طاقت اور اس کی انرجی موسیٰ کو مل رہی تھی اتنی ہی فرعون کو مل رہی تھی. جتنی اللہ نے اپنے انکار کرنے والوں کو اپنی رحمت سے, مادی رحمت سے نوازا, ویسے جو اقرار کر رہے تھے ان کو بھی دیا. کھیت ایک آپس میں, دیہات میں آپ جائیے برابر میں سب کے کھیت ہوتے ہیں. یہ ملحد کا کھیت ہے, یہ مشرک کا کھیت ہے, یہ کافر کا کھیت ہے, یہ مسلم کا کھیت ہے, اللہ کو نہ ماننے والے کا ہے, اللہ کو ماننے والے کا ہے, ایک نمازی کا ہے, ایک بے نمازی کا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا بارش ہوئی تو وہ فلاں کے کھیت پہ برسی اور فلاں کے کھیت پہ نہیں برسی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالمین کا رب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے, پالے گا سب کو برابر, لیکن جب جزا دے گا تو عمل کے اعتبار سے جزا دے گا. مسئلہ جب عمل کا آئے گا, جب جزا کا مسئلہ آئے گا تو جزا عمل کے اعتبار سے. جس نے بہترین عمل انجام دیے اس کو بہترین جزا ملے گی, جس نے غلط عمل انجام دیے اس کو بہترین جزا نہیں ملے گی, اس کو ویسے ملے گی. لیکن مسئلہ پرورش کا آئے گا تو سب کو ایک نظر سے دیکھے گا. یہی وجہ تھی کہ کتنی بار فرعون کے لیے جناب موسیٰ نے کہا, پروردگارا وہ اتنی مخالفت کرتا ہے, اتنی بغاوت کرتا ہے, تو اس کا رزق کیوں نہیں بند کر دیتا, اس کی روٹی کیوں نہیں بند کر دیتا ہے. آواز آئی موسیٰ, اگر وہ نالائق مجھے اپنا خدا نہیں مان رہا ہے, اپنا خالق نہیں مان رہا ہے, تو کیا میں بھی اسے اپنا بندہ ماننا چھوڑ دوں, جبکہ میں نے اسے بندہ بنایا ہے, میرا بندہ ہے, وہ میں نے پیدا کیا ہے. ایسا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب خدا نخواستہ کسی گھر میں ایک آدھ بچہ بگڑ جاتا ہے اور وہ الگ ہو جاتا ہے اور نالائقی کرنے لگتا ہے, ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے, تو ماں باپ یہی تو کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے وہ نہیں مان رہا لیکن ہم کیسے مانیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے. اولاد تو ہماری ہے مگر نالائق ہے, اولاد ہماری ہے مگر نالائق ہے. یہی صورتحال ہمارے لیے بھی ہے. بندگان خدا بہت سے ہیں, مگر کچھ بندوں میں جو لائق ہیں وہ واقعی لائق ہیں, قابل تعریف ہیں, اور جو نالائق ہیں بندے تو اسی کے ہیں. اسی لیے اس نے اپنے بندوں پر رحم و کرم کیا یہ کہہ کر, ہم غفور بھی ہیں, جہاں قہار ہیں وہیں غفار بھی ہیں. جہاں ہم متکبر ہیں, جبر کرنے والے ہیں, سختی کرنے والے ہیں, وہیں ہم رحم کرنے والے بھی ہیں. اس لیے کہ ہم رب ہیں, ہم رب ہیں, عالمین کے رب ہیں. اور جب عالمین کا رب کوئی ہوتا ہے وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. چاہے جو عالمین کا رب ہے اس نے اپنے بندوں کے لیے بہترین انتظام یہ رکھا, آواز دی, مخالفت کرو گے تو سزا دیں گے, لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لو گے تو ہم معاف بھی کر دیں گے. تو قرآن بہترین ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے. یہ قرآن ہی ہمیں اہل بیت تک پہنچاتا ہے, یہ قرآن ہی دین تک پہنچاتا ہے, یہ قرآن ہمیں بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ دیتا ہے. بہت مشہور عالم دین ہیں, انڈین ہی ہیں لیکن پاکستان چلے گئے, علامہ سید رضی جعفر صاحب. ایک عظیم خانوادہ ہے, اصلاح جو میگزین ہے مشہور و معروف, سب جانتے ہیں, کون اس سے واقف نہیں ہے, وہ اسی خانوادے کا ہے. کھجوا ڈسٹرکٹ سیوان بہار میں اس کی اصل بنیاد ہے. ظاہر مولانا جابر صاحب قبلہ یہاں اس کو دیکھ رہے ہیں, اب تو پورا سب ذمہ داری انہی کے اوپر ہے. اسی خانوادے کی مشہور و معروف ترین فرد علامہ سید رضی جعفر پاکستان میں ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا, یاد آ گیا اتفاق سے اس موضوع پر, کہ آج بھی اگر واقعی انسان چاہے تو وہ اس کو قرآن کے ذریعے حق تک پہنچ سکتا ہے. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ میں یورپ میں کسی جگہ تھا, شہر میں,
ظاہر ہے سب جاننے والے، یہاں کے جاننے والے بھی، وہاں کے جاننے والے، اردو زبان جہاں بھی لوگ دوسرے کو جانتے ہی ہیں. تو وہاں پر ان سے کسی نے کہا کہ حضور یہاں پر ایک شخص ہے جو ہندو تھا، پہلے اہل ہنود میں سے تھا، اور وہ شیعہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، شیعہ ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ لوگ آتے ہیں تو وہ آپ انڈیا سے آپ کا تعلق بھی ہے، پاکستان سے بھی تعلق، اصل تعلق آپ کا انڈیا سے ہے، وہ ملتے ملاقات کیجئے. تو ملے وہ. انہوں نے کہا کہ میں اس سے ملا باقاعدہ، میں نے اس سے بہت سارے جہاں سوال ہوئے، ایک سوال یہ بھی ہوا کہ آپ کیسے مسلم ہوئے. تو اس نے کہا کہ میں جب ہندوستان میں تھا، میں پڑھتا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو کلچر ہے کہ ہم خدا بناتے ہیں، مورتی بناتے ہیں اور پھر اس کو پوجتے ہیں، پھر اس کو ہم بہا دیتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں. کبھی کبھی کسی چیز کی بنا لیتے ہیں، مثلا حلوے کی بنا لیتے ہیں، اس کو کھا لیتے ہیں. یعنی الگ الگ سماج میں، ہندوستان میں بھی الگ الگ سماج اور علاقے کے اعتبار سے الگ الگ لوگوں کی پوجا اور پرستش ہے. کب وہ یہ ہوتا تھا، میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آخر ایسا کیوں؟ جس کو ہم مان رہے ہیں، جس کو ہم پوج رہے ہیں، اس کی بے حرمتی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ پڑی رہتی ہے، جگہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے ذہن میں اس کا ایک نظریہ ہے. یہ اس نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، میں بہت الجھن میں تھا. لیکن چونکہ سماج سے لڑ بھی نہیں سکتا تھا، سماج سے بحث بھی نہیں کر سکتا تھا، مجبوری بھی تھی. اس کے بعد جب میں یہاں یورپ میں آ گیا، یہاں میں پڑھنے لگا بہترین یونیورسٹیز میں. اب یہاں مجھے آزادی ہوئی، یہاں مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو میں نے ریسرچ کرنا شروع کی مذاہب پر، مذہب جتنے بھی ہیں دھرم، ان کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کی. تو ظاہر ہے کہ میرے دوستوں میں ہر مذہب کے لوگ تھے وہاں پر یورپ میں. تو میں نے ان سے بھی کہا کہ بھائی ہم مذہب کے بارے میں غور و فکر، ہر ایک نے مجھے اپنی اپنی کتاب لا کے دی، اپنے اپنے نظریات میرے سامنے پیش کیے. ایک مجوسی تھا، اس نے مجھے اپنے بارے میں کتابیں دی. تو میں نے سوچا کہ یہ تو مجھ جیسا ہی ہے، مجھ میں اس میں کتنا فرق ہے، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا. مجھے یہودی ایک میرے دوست نے اپنی کتاب دی. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے اس میں ایک جگہ عجیب و غریب نظریہ دیکھا یہودیت کا. وہ یہ نظریہ دیکھا کہ اگر کوئی یہودی کوئی غلطی کرے تو اس کی سزا کم ہے، لیکن اگر کوئی غیر یہودی دوسرے مذہب کا کوئی سزا کرے اور وہ یہودی اسٹیٹ میں ہو تو اس کی سزا زیادہ ہے. تو یہ بات میری سمجھ میں ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جب غلطی کی ہے تو چاہے وہ کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کو سزا برابر ملنا چاہیے. اور بھی باتیں کچھ ایسی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آئی، کچھ اچھی تھی، کچھ اس طرح کی تھی. اس کے بعد ایک عیسائی دوست نے مجھے اپنی کتاب دی، یعنی انجیل. اس کو میں نے پڑھا تو اس میں بھی میں نے ایسے نظریات دیکھے، مثال کے طور پر شراب وغیرہ کے متعلق یا اور دوسرے کہ ایسے نظریات تھے کہ جس میں پکشپات کیا گیا تھا، جس میں ایک طرف جھکاؤ تھا. اور بات میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آئی، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا کہ یہ مذہب بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو قابل عمل لائق ہو یہ. اور دوسری یہ کہ نظریات میں بہت زیادہ اختلافات تھا، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے، جہاں اپنی بات ہے وہاں. اس طرح میں نے بہت سارے مذاہب پر غور و فکر کیا. پھر بعد میں میرا ایک دوست مسلم بھی تھا، اس سے میں نے کہا کہ بھائی تم اپنا قرآن لا دو ذرا، میں اس کو بھی دیکھوں. کہا جب اس نے مجھے قرآن لا کے دیا تو میں نے جب پہلی ہی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنہار ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے. کہ بس اسی آیت سے میرا دماغ کھل گیا کہ میں نے کہا دیکھو پہلی ہی آیت میں کسی قسم کا پکشپات نہیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ساری کائنات کا وہ پروردگار ہے. یہ نہیں کہا گیا عیسائی کا نہیں ہے، مجوسی کا نہیں ہے، فلاں کا نہیں ہے، غیر مسلم کا نہیں ہے، مسلم کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا نہیں ہے. نہیں، اس میں پہلے ہی مرحلے پہ یہ کہا جا رہا ہے ساری کائنات کا پروردگار ہے. یعنی وہاں پر کسی قسم کا کوئی بھید بھاؤ ہے ہی نہیں. اس کے بعد میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میرے آنکھوں کے اور دماغ کے اور دل کے دریچے کھلتے چلے گئے. جتنا پڑھتا چلا گیا اتنا میرا دل جلا ہوتا چلا گیا، دل پر جلا ہوتی چلی گئی، یعنی دل صاف ہوتا چلا گیا. میں مجبور ہو گیا مذہب اسلام کو قبول کرنے کے لیے. پتہ چلا اہل بیت بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں، رسول بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو اہل بیت تک نہ پہنچ سکے قرآن تک پہنچ جائے، جو قرآن تک نہ پہنچ سکے اہل بیت تک پہنچ جائے. ان میں سے کسی ایک تک پہنچ جاؤ گے، دوسرے تک خود بخود پہنچ جاؤ گے. اس لیے کہ یہ دونوں اس نظریے کے حامل ہیں،
اس منزل پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ خیر کے لیے آئے ہیں، فلاح کے لیے آئے ہیں. لفظوں میں جب اتنی طاقت ہے تو کردار اہل بیت میں کتنی طاقت ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. کہا میں اس آیت کریمہ سے میں تھوڑا مطمئن ہوا اور پھر میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا. اب جو آخری بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ تو پھر یہ تو آپ مسلم بنے، اس سے تو شیعہ کیسے بنے؟ یہ آخری گفتگو اور آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. شیعہ کیسے بنے آپ؟ بھائی آپ کو قرآن نے مسلمان بنایا، لیکن شیعہ کیسے بنایا؟ اس لیے کہ پہلا مرحلہ اسلام کا ہے، اس کے بعد دوسرے مراحل ہیں. مذاہب میں فرقے ہیں، فرقے میں کوئی انسان ایک فرقے کو تسلیم کرتا ہے. کہاں وہ بھی نظریہ بڑا وہ ہے کہ مجھ کو ایک آیت نظر پڑی جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو مجھے ایک آیت نظر آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. 2 آیتوں نے مجھے اہل بیت تک پہنچا دیا. کہ یہ آیت جب میں نے پڑھی کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو اور تقوی الہی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے. یہ آیت میں نے پڑھی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، لیکن سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ کون لوگ ہیں؟ قابل غور ذرا آپ دیکھیں اس بات کو کہ انسان کیسے حق تک پہنچ جاتا ہے جب خدا کا اس کے اوپر. کبھی ہم نے پڑھا اس نظریے سے قرآن کو؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے. بھی آپ سورہ مومنون کی تلاوت سن رہے تھے، کیا وہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو جھوٹ نہیں بولتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الاخر ہی پوری تفصیلات ہیں تقریباً کئی آیتوں میں. مؤمنون کی صفات بیان کی گئی. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکرداری نہیں کرتے. ان کا جنت میں انتظار ہوتا ہے، جنت کے وارث ہیں. کبھی ہم نے اس نظریے سے اس آیت کو پڑھا، ان سوروں کو پڑھا کہ خداوند عالم جو چاہتا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ نماز میں خضوع و خشوع ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے کردار کو مضبوط بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں بنائے ہوئے ہیں؟ ہم جھوٹ سے پرہیز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ للزکوٰۃ فاعلون، زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ ایک غیر مسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو جو کہا جائے اس کے بارے میں غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا ہے تو بہت خوب، سبحان اللہ، مرحبا، ماشاء اللہ، اور نہیں کیا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ڈھونڈیں، تلاش کریں. تو اس نے کہا جب میں نے آیت پڑھی کہ مومنوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اس تلاش میں ہو گیا وہ سچے ہیں کون. تو پھر آگے جا کر مجھے ایک اور آیت ملی سورہ مائدہ میں، آگے قرآن میں ایک آیت ملی، وہ یہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا. اے رسول اگر یہ نہیں مان رہے ہیں عیسائی، یہ جناب عیسیٰ کے مرحلے میں جو بات ہوئی تھی ساری مباہلے کے موضوع پر، اگر یہ نہیں مان رہے تو ان سے کہو تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی خواتین عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ. پورا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنی نفسوں کو لاؤ، ہم اپنی نفسوں کو لائیں گے، اور پھر مباہلہ کریں گے اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت کریں گے. کہ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے دونوں آیتوں کی کڑی مل گئی کہ وہاں کیا کہا جا رہا تھا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں کہا جا رہا ہے کہ نبی انہیں لے کے آؤ، فلاں فلاں کو، بیٹوں کو، نفسوں کو، عورتوں کو، اور جو جھوٹے ہیں اس پہ لعنت کرو. تو میں ان دونوں آیتوں کو ملانے کے لیے اس سوچ میں پڑ گیا یہ کون تھے جنہیں رسول لے کے گئے تھے جو جھوٹوں پہ لعنت کریں گے. وہاں کہا گیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں کہا گیا جھوٹوں پہ لعنت کرو. تو میں نے دونوں آیتوں کو ملایا، یہ ڈھونڈا کہ رسول کسے لے کے گئے تھے. تو مجھے تاریخ میں یہ ملا کہ رسول حسنین کو لے گئے تھے، فاطمہ کو لے گئے تھے، علی کو لے گئے تھے. تو میں نے سوچا سب چھوڑو، اگر سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو علی کے ساتھ ہو جاؤ، فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، حسنین کریمین کے ساتھ ہو جاؤ. صلوات بر محمد و آل محمد.
تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا، یعنی رسول اور آل رسول یعنی پنجتن پاک کا دامن پکڑ لیا، اس آیت نے مجھے پنجتن پاک تک پہنچایا، تو اس طرح سے میں شیعہ ہو گیا، اس طرح سے میں نے مذہب اہل بیت کو تسلیم کر لیا۔ تو دیکھا آپ نے قرآن نے کتنے سرل طریقے سے، آسان طریقے سے، بالکل بہت ہی ایک دم شارٹ کٹ طریقے سے اگر کہا جائے اہل بیت تک پہنچا دیا۔ ہم کتنا قریب ہیں اہل بیت سے، ہمیں سوچنا ہوگا اور فکر کرنا ہوگا۔ ہم قرآن پڑھیں تاکہ اہل بیت تک پہنچے، اور اہل بیت کو پڑھیں تاکہ خدا تک پہنچے، اس لیے کہ یہ دونوں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے والی کڑیاں ہیں۔ یہی وجہ تھی جب تک سمجھ میں نہیں آتا تو انسان دشمن ہوتا ہے، جب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اگر وہ اپنا نہیں بنتا تو پھر یا تو تعصب کا شکار ہے یا پھر وہ حقیقت میں اپنا دوست بن جائے گا۔ یہی وجہ تھی شام کے بازاروں میں لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کون آئے ہیں لٹ کر، جو آئے ہیں یہ کون ہے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ جہاں یہ کہا گیا ہو کہ جو علی قتل ہوا ہے کوفے میں، علی مسجد کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، تو شام کے لوگ یہ پوچھ رہے تھے علی نماز پڑھتے تھے؟ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ علی، ان کو بارے میں یہ بتایا گیا تھا معاذ اللہ کہ علی مسلم بھی نہیں ہے، یا یہ ہیں تو معاذ اللہ بے نمازی ہیں۔ لیکن جب پتہ چلا نماز میں شہید ہوئے، اب لوگوں کو پتہ چلا ارے علی نماز میں شہید ہوئے ہیں۔ پتہ چلا جب معلوم ہوتا ہے تو یا تو تعصب میں انسان نہیں مانتا یا پھر حقیقت میں اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہونے کے بعد دو نظریات ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ جب سید سجاد، یہ کہا گیا تھا پورے قافلے کے بارے میں، ایک باغی تھا جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، یہ قافلہ اسی باغی کا ہے، اسی باغی کو بچوں کو اسیر کیا گیا ہے، اسی باغی کی گھر کی خواتین کو اسیر کیا گیا ہے۔ لیکن جب سید سجاد نے بتایا میں کون ہوں، تب پتہ چلا نا کہ یہ کون تھے۔ دربار شام سے پہلے، دربار یزید سے پہلے بازار شام میں سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، اور آپ اپنی ماں و بہنوں کو بے کجاوا اونٹوں پر سربرہنہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ مہار تھامے ہوئے آگے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچانک ایک بوڑھے نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے معاذ اللہ تمہیں ذلیل کیا۔ خاکم بدہن وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں ذلیل کیا ہے، تم نے ایک بغاوت کی تھی حاکم وقت کے خلاف، اس کا انجام تو یہ ہونا ہی تھا۔ امام زین العابدین نے کہا بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے؟ مگر تمہارا قرآن سے کیا مطلب؟ کہا تم نے آیا قربہ پڑھی ہے؟ کہاں وہ پڑھی ہے؟ آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے؟ آیا مباہلہ پڑھی ہے؟ اب امام زین العابدین جیسے جیسے آیتوں کا نام لیتے جا رہے ہیں وہ پریشان ہو رہا ہے، کریں پر ایک مرتبہ گھبرائے کہتا ہے آپ کا عنایت سے کیا مطلب؟ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بھائی جن کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ خانوادہ ہمارا ہی ہے، ہماری شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کہ تم کون ہو؟ کہ انا علی ابن الحسین زین العابدین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، میرا نام زین العابدین ہے، علی نام ہے، زین العابدین لقب ہے، پکارا جاتا ہے زین العابدین کے نام سے۔ کا کیا مطلب؟ کہ تم اولاد رسول کہاں؟ وہی کہ میں محمد مصطفیٰ کی نسل سے ہوں۔ ایک مرتبہ سر پیٹ کے کہتا ہمیں تو یہ بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ باغی نے بغاوت کی ہے۔ عزیزان گرامی یہی وجہ تھی کہ جب پتہ نہیں تھا تو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے معلوم ہو رہا تھا کوئی سر پیٹ رہا تھا، بغاوت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے میسیجز دنیا تک پہنچائیں، پیغام دنیا تک پہنچائیں، دنیا کو حقیقت آل محمد کا علم ہو جائے تاکہ دنیا در اہل بیت تک پہنچے اور در اہل بیت کے ذریعے خدا تک پہنچے۔ عزیزو سر پیٹنے لگا، معاف کر دیجئے گا میں نے بڑی گستاخی کی، اللہ اللہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یزید کے دربار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باب الساعات پر روک دیا گیا، اس لیے روک دیا گیا ہے کہ ابھی یزید کا دربار آراستہ نہیں ہے، یزید کا دربار سجایا نہیں گیا ہے۔ اللہ اللہ
ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے جب دربار سجا دیا گیا 70-72 گھنٹے 3 دن تک یہ قافلہ رکا رہا، اس لیے کہ دربار آراستہ نہیں تھا۔ علی کی بیٹی کتنی بے چین ہوگی۔ آج تماشائیوں کا مجمع ہے، جب دربار سجا دیا گیا اب حکم ہوا لایا جائے قافلے کو، لایا جائے قیدیوں کو۔ ملاعین آگے بڑھے، زینب عالی مقام سید سجاد کے قریب آئے، چلو تم کو یزید کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ یہاں پر علی کی بیٹی سے برداشت نہ ہوا، آواز دیتی ہیں اے رقیہ و سکینہ، اے ام کلثوم، آؤ میرے قریب آؤ، میں بددعا کروں گی، تم لوگ آمین کہہ دینا۔ یہ ظالم چاہ رہے ہم اسی طریقے سے یزید کے دربار میں چلے جائیں۔ ابھی زینب یہ کہہ ہی رہی تھی کہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف نظر کیجئے۔ اب جو دیکھا زینب نے تو دیکھا آنکھوں سے اشک جاری تھے، یعنی حسین کہنا یہ چاہ رہے تھے اے میری بہن زینب، یہ مرحلہ امتحان بھی سر کر لو، ہماری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ علی کی بیٹی داخل دربار ہو گئی، ارے غضب ہو گیا، 700 کرسی نشین علی کی بیٹی سربرہنا اس دربار میں داخل ہو رہی تھی، منادی ندا دے رہا تھا یہ آل محمد ہیں، یہ ہم ان کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ عزیزو تاریخ میں ملتا ہے یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، وہ ملعون چوب خیز راس کھیل رہا ہے، حسین مظلوم کے دانتوں پر چھڑی مار رہا ہے، آواز دے رہا ہے کتنے خوبصورت دانت ہیں، میں آواز دوں گا جس بہن کے سامنے لبائے مبارک کی توہین کی جا رہی ہو، جس بہن نے یہ دیکھا ہو کہ نانا ہونٹوں کو چومتے تھے، اماں بوسے لیا کرتی تھی، اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، بس چند لمحے اور زحمت تمام، اور تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ ملعون کہتا ہے کہ یہ کون ہے جن کو تم ہمارے سامنے لے آئے ہو؟ عزیزو یہ دن وہ چل رہے ہیں جن میں اسیران کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، شہداء کا تذکرہ ہو چکا ہے، بارہا سن چکے ہیں۔ یہ دن وہ ہیں جن میں اہل بیت یزید کے دربار اور ان قافلوں ان جگہوں پر اسیر ہیں کہ جہاں جہاں اس قافلے کو لے جایا گیا تھا۔ اللہ ایک مرتبہ وہ ملعون پوچھتا ہے شمر ہمیں تعارف تو کراؤ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ یزید سے تعارف کرایا گیا، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں، یہ رباب ہیں، یہ ام کلثوم ہیں، علی کی بڑی چھوٹی بیٹی۔ وہ ملعون کہتا ہے ہم نے سنا ہے علی کی بڑی بیٹی نے ہمارے خلاف بڑی تقریریں کی ہیں، ذرا وہ بتاؤ وہ بیٹی علی کی کون سی ہے؟ علماء پڑھتے ہیں شمر ملعون نے اشارہ کیا وہ زینب ہیں، کہا اس کا ہمارا سامنا کراؤ، ہم کو سوال کرنا چاہتے ہیں، بس چند منٹ اور زحمت تمام۔ اللہ جیسے بیویوں نے سنا کہ یزید یہ چاہتا ہے علی کی بیٹی سے ہم کلام ہو، ساری بیویوں نے اپنے آپ کو زینب کے گرد کر لیا تاکہ زینب سے ڈائریکٹ یزید بات نہ کر سکے اور بی بی کی حفاظت بھی رہے۔ اللہ اس ظالم نے کیا غضب کیا، تازیانہ لیا، بیویوں کی پشت پہ تازیانے مارنا شروع کیے، بیویاں ہٹنا شروع ہو گئی، رباب کو تازیانہ لگا رباب ہٹ گئی، فروا کو تازیانہ لگا وہ ہٹ گئی، ایک بیوی کو حد ہو گئی۔ جب فضہ کی باری آئی فضہ کو یاد آیا، مجھ سے بی بی فاطمہ نے کہا تھا اے فضہ میری زینب تیرے حوالے ہے، شاید آج ہی کے لیے کہا تھا۔ ہاں علی کی بیٹی کے سامنے فضہ آ گئی، میں کسی صورت سے زینب کے سامنے سے نہ ہٹوں گی۔ ظالم نے تازیانہ مارنا چاہا کہ فضہ نے ان حبش کے غلاموں کو دیکھا جو یزید کی حفاظت کر رہے تھے، انہی کے ملک کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ فضہ کہتی حبش کے غلاموں کیا مجھے نہیں جانتے، میں تمہارے ملک کی رہنے والی ہوں، تمہارے سامنے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یزید یہ شمر سے کہہ دے فضہ کو تازیانہ نہ مار
مارنا ورنہ خون کی ندی بہ جائیں گی. اللہ اللہ. ارے شمر تو باز آ گیا فضا کے تازیانہ مارنے سے مگر علی کی بیٹی کا دل ٹوٹ گیا. نانا کو پکارا, بابا کو پکارا, اے بابا. ارے کنیزوں کے بچانے والے تو ہیں مگر آپ کی بیٹیوں کے بچانے والے نہیں. اے بابا اپنے بیٹی کی مدد کرو, اے بابا زینب کو بچاؤ. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب الہی بحق الزہراء وعبیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستعدی. یا اللہ جو بھی شفا کامل عاجل عطا فرما. جن لوگوں نے شفا یابی کی دعا کی ہے میرے معبود ان کو جلد سے شفا کامل عاجل عطا فرما. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ان گھروں کو, ان عبادت خانوں کو, مؤمنین کے گھروں کو سلامت رکھ. امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. گزارش ایک مرتبہ سورہ حم, 3 مرتبہ سورہ توحید کے مرحوم سید عالم ابن محمد باقر صاحب کی روح کو بخش دیں.